بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو اسپیشل فیملی وزٹ ویزا والوں کے لیے ہے، کیونکہ 5 بہت ہی اہم سوالات ہیں، کامن سوالات ہیں، لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو وہ سوالات کلیئر کروں گا، لیکن سٹارٹ میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ ابھی جولائی 2021 چل رہا ہے اور جو سعودی عربیہ میں فیملیز موجود ہیں ان کے ویزے ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں، چاہے آپ کو 1 سال ہو چکا، چاہے آپ کو 2 سال ہو چکے، چاہے 3 سال ہو چکے، جتنا بھی ٹائم ہو چکا ہے وہی پروسیجر ہے کہ تواصل سروس کے ذریعے آپ آن لائن ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں تو آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا ایکسٹینڈ تو آپ کو ایڈوانس میں جوازات کی اپوائنٹمنٹ بک کر کے رکھنا ہوتی ہے، اور جب ٹائم ہوتا ہے آپ کے ویزے کے ایکسپائری کا 1 دن پہلے یا ویزے والے ایکسپائری والے دن یا اگلے دن، تو آپ جوازات وزٹ کر کے ویزا ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ 5 اہم سوالات ہیں۔ سب سے جو پہلا سوال ہے وہ فیملی پاسپورٹ کے حوالے سے ہے کہ فیملی وزٹ ویزا پر موجود ہے، فیملی کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے تو کیا کریں گے، نیا پاسپورٹ بنا لیا ہے، اس کی نقل معلومات کیسے کروائیں گی، یا فیملی کا ویزا تجدید کیسے ہوگا۔ سوال نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ میرا کام ایکسپائر ہو گیا ہے، کیا میری فیملی کا وزٹ ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا، یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ میں نے نقل کفالہ کروا لی ہے کسی اور کمپنی میں، کسی اور کفیل کے پاس، تو کیا ایسی صورت میں میری فیملی کا وزٹ ویزا ٹرانسفر وہ بھی ہو جائے گا، اس کا بھی نقل کفالہ کروانا پڑے گا یا اسے ایگزٹ بھیجنا پڑے گا، اس کا طریقہ کیا ہے۔ نیکسٹ جو سوال ہے، نیا ویزا ایشو ہوا ہے اور ویزا ایشو ہونے کے بعد آپ نے کہیں اور نقل کفالہ کروا لیا، کیا جو ویزا آپ کو ایشو ہوا تھا وہ ضائع ہوگا یا پھر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو 5واں سوال ہے وہ ہے ویزا اعتماد سے سٹیمپ ہو گیا، اعتماد سے سٹیمپ ہونے کے بعد آپ کی کمپنی نے آپ کو نوٹس بھیج دیا کہ آپ نقل کفالہ کروائیں یا خروج نہائی لگوائیں، اس دوران آپ نے اپنا نقل کفالہ کروا لیا، کیا وہ ویزا جو آپ کے اعتماد سے سٹیمپ ہو چکا ہے، کیا آپ کی فیملی اس ویزا پر سفر کر سکتی ہے؟ یہ ہیں 5 اہم سوالات۔ تو ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو دوں گا۔ اس کے ساتھ سب ملتی جلتی اور کئی چیزیں درمیان میں ویڈیو میں آ جائیں گی، تو آپ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور آپ سے یہاں پہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں پر اس طرح کی معلومات ہم شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو آپ کا سوال ہے وہ پاسپورٹ کے حوالے سے ہے کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، اس کا کیا کریں۔ اب پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، آج سے تقریباً کوئی سال 1.5 سال پہلے ایسے ہوا کرتا تھا کہ آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہے، ویلڈ ہی نہیں ہے، فیملی کا وزٹ ویزا تب بھی تجدید ہو جاتا تھا، لیکن اس کے بعد مسائل آنا شروع ہو گئے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا نہیں ہوا، اس طرح کی پرابلمس، پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ آپ کو اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ تجدید کروانا پڑا۔ اب تو پاسپورٹ تجدید کروانے کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ کا جو وہ پاسپورٹ آلریڈی فیملی کا ہے وہ ایمبیسی لے جائیں، وہاں پہ جا کے وہ 25 یا 30 ریال اس کی فیس ہے، اس پہ وہ سٹیمپ کروا لیں، 1 سال کی وہ سٹیمپ لگا دیتے ہیں، آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ مزید 1 سال کے لیے ویلڈ ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نیا پاسپورٹ بنا لیں۔ اب جب آپ نے اپنا پاسپورٹ یا سٹیمپ لگوا لی یا پھر نیا پاسپورٹ بنا لیا، اس کے بعد آپ کے پاس مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس کو نقل معلومات کیسے کروائیں۔ نقل معلومات کے لیے آپ کا جو اپنا پاسپورٹ ہوتا ہے وہ تو آپ کے کفیل کمپنی تواصل سروس کے ذریعے ریکویسٹ کرتے ہیں، جوازات کو آن لائن ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں اور وہاں پر نقل معلومات ہو جاتی ہیں، لیکن وزٹ ویزا والوں کا ایسا نہیں ہو پاتا۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کا ہو بھی جائے، لیکن جتنے بھی لوگ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں ان کی نقل معلومات اس طرح نہیں ہوتی۔ اس کا لیٹسٹ جو پروسیجر ہے، ہمارے گروپ ممبر ہیں، ثاقب صاحب ہیں، بہت اچھے دوست ہیں میرے، ان کا یہی مسئلہ پیش آیا چند دنوں پہلے، تو میں نے انہیں ایک مشورہ دیا، الحمدللہ وہ کام کر گیا کہ آپ ایسا کریں، جب آپ وزٹ ویزا ایکسٹینڈ کر رہی ہیں تو آپ کو ایرر شو ہوگا وہاں پہ، جب ایرر شو ہوتا ہے تو آپ تواصل سروس کے ذریعے ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں، جب آپ نے ریکویسٹ سینڈ کرنی ہے اس ریکویسٹ میں آپ نے نیا پاسپورٹ اور پرانا پاسپورٹ 2 اٹیچ کرنے ہیں، دونوں آپ نے اٹیچ کرنے ہیں۔ جو نیا والا ہے اس کے اوپر آپ نے عربی میں لکھ دینا ہے، اسی تصویر کے اوپر لکھ دینا ہے کہ جدید جواز، اور اس کے بعد پاسپورٹ جو پرانا ہے آپ کا اس پہ جواز قدیم آپ نے لکھ دینا ہے۔ وہ جب اٹیچ کر کے آپ بھیجیں گے ان کی فوراً نظر پڑے گی وہاں پہ کہ یہ بندے کا مسئلہ ہے، یہ نیا پاسپورٹ ہے، یہ پرانا پاسپورٹ ہے، نئے والا ویلڈ ہے، تو آپ کا ویزا تجدید ہو جائے گا، اور الحمدللہ چند گھنٹوں میں ان کا ویزا اسی طرح تجدید ہو گیا، ان کو نقل معلومات کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، ایکسپیرینس ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ تو ایک ٹرک ہے جسے آپ نے یوز کرنا ہے، لیکن دوسری چیز آپ نے کہیں بھی نہیں بولنی کہ آپ نے جوازات کی اپائنٹمنٹ لے کے رکھنی ہے جب آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے، اس ایکسپائری سے ایک دن پہلے، ایکسپائری والے دن یا ایکسپائری کے دوسرے دن آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ اس طریقے سے آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں آپ کو جوازات جانا پڑ جائے تو پھر آپ کو اپائنٹمنٹ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ ہے پاسپورٹ والوں کے لیے۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ ہے اقامہ ایکسپائر ہے تو ویزا تجدید ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے تو اس سے آپ کی فیملی کے وزٹ ویزا پر کسی بھی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ کی فیملی کا وزٹ ویزا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے۔ پروسیجر وہی ہے کہ آپ نے انشورنس کرنی ہے، آپ نے فیس پے کرنی ہے، آن لائن آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے، اگر نہیں ہوتا تو ریکویسٹ سینڈ کر دینی ہے تواصل کے ذریعے، تو آپ کا ویزا بہرحال فیملی کا ایکسٹینڈ ہو جائے گا، ایون کہ آپ کا اپنا اقامہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہو۔ اسی طرح یہ نیکسٹ چلتے ہیں تیسرے سوال کی جانب، میں نے نقل کفالہ کروانا ہے، فیملی کا کیا ہوگا؟ تو یہ بھی بالکل سیم وہی چیز ہے۔ اگر آپ نقل کفالہ کسی اور جگہ پر کروا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی فیملی کے ویزا پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کی فیملی کا جو ویزا ہے وہ آپ کے نام پہ ہے، تو آپ نقل کفالہ دوسری جگہ پہ کروائیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں، کیونکہ آپ کی فیملی تو آپ کے پھر بھی آپ کے نام پہ ہی رہے گی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی فیملی کو نقل کفالہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی پروسیجر نہیں ہے، سمپل آپ اپنا نقل کفالہ کروائیں، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ رہے گی اور نیکسٹ انشاءاللہ آپ کا ویزا بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گا، آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ مسائل جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن نارملی مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ پھر تواصل کے ذریعے آپ بھیجتے ہیں، ریکویسٹ بھیجتے ہیں، تو وہی آپ کو پروسیجر کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے نیا ویزا ایشو ہو چکا ہے اور ایشو ہونے کے بعد آپ نے نقل کفالہ کروا لیا، ابھی آپ نے ویزا سٹیمپ ہی نہیں کروایا، تو ایسی صورت میں بھی آپ کا جو ویزا ہے وہ سٹیمپ ہو جاتا ہے جب ویزا ایک دفعہ ایشو ہو گیا، تو اس کے بعد آپ نقل کفالہ کروا لیں، وہ ویزا وہی سٹیمپ کروا لیں، فیملی کو بلوا لیں۔ اور پانچواں اور آخری سوال ہے وہ ویزا اعتماد سے سٹیمپ ہو گیا، سٹیمپ ہونے کے بعد آپ نے نقل کفالہ کروا لیا، تو پھر بھی وہی چیز ہے کہ نقل کفالہ جب آپ کروا لیتے ہیں تو آپ کی جو فیملی کا ویزا نکلا ہوا ہے وہ آپ کے نام پہ ایشو ہوا ہے اور سٹیمپ ہوا ہے، تو تمام ڈاکومنٹس آپ کے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو آپ کی فیملی کے ویزے کا کنیکشن آپ کے ساتھ ہے، اس لیے آپ کا نقل کفالہ ہو بھی گیا تو ابھی فیملی نے سفر نہیں کیا تو آپ کی فیملی سعودی عربیہ کے لیے سفر کر سکتی ہے، اسی ویزا پر نیا ویزا اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو اس ویزے کو ٹرانسفر یعنی وزٹ ویزا کو ٹرانسفر کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کی فیملی اسی ویزا پر ایز اٹ از سفر کر سکتی ہے۔ تو امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔